السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک بہن کا سوال ہے، فرماتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام اور شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو کچھ بھی پھیلایا ہوا ہے وہ تقریباً اہل تشیع حضرات کا پھیلایا ہوا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اسلامی تاریخ کے اس پہلو پر ہماری رہنمائی فرمائیں تاکہ لوگ ان خرافات و بدعات سے بچ جائیں۔ اللہ رب العزت آپ کو دنیا اور آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ یہ موضوع جو ہے طویل بھی ہے، اور اس موضوع کے سلسلے میں عام طور سے بڑی غلط فہمیاں لوگوں میں پھیلائی گئی ہیں۔ اس کا ازالہ واٹس ایپ کے پروگرام پر چند منٹ کچھ بیان سے ممکن نہیں۔ اس کے لیے مسلسل لوگوں کی تربیت اور ذہن سازی کی ضرورت ہے۔ حقیقت میں آل بیت کی محبت اور ان کی عقیدت کا سہارا لے کر اہل باطل نے اس قدر پروپیگنڈا کیا ہے اور اس سلسلے میں ایسی افواہیں پھیلائی ہیں کہ اہل تشیع کیا اہل سنت کے ذہن بھی صاف نہیں رہے، اور آج جو ہے حقائق سے لوگوں کو واقفیت بھی نہیں رہی، اور سمجھتے ہیں کہ یہ شہادت حسین کا واقعہ یا کربلا کا واقعہ جو پیش آیا اس کو سمجھتے ہیں ایمان اور کفر کی جنگ تھی۔ عام طور سے یہ سمجھتے ہیں ایک طرف کافر تھے اور دوسری طرف مومن تھے، ایمان و کفر کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے وہاں جنگ ہوئی تھی۔ حالانکہ واقع کربلا یہ کوئی جنگ نہیں، ایک حادثہ ہے۔ حضرت حسین کی شہادت حادثاتی شہادت، یہ کوئی جنگ نہیں۔ یہ سب مبالغہ آرائی ابو مخنف لوط بن یحییٰ کی من گڑھت واقعات، جس کو تمام محدثین نے کذاب دجال مجروح قرار دیا ہے، اسی کی من گڑھت کہانی ہے جو واقع کربلا کے نام سے اس نے گڑھی اور اس کو عام کی، اور مورخین نے بلا سوچے سمجھے اس کی اس من گڑھت واقعے کو تاریخ کی کتابوں کے اندر بیان کر دیا، اور غضب ہوا کہ ابن جریر طبری جیسے مورخین نے اس کو من نقل کر دیا اپنی تاریخ میں، جس کو نسل بعد نسل آج تک لوگ نقل کرتے جا رہے ہیں بلا تحقیق۔ حالانکہ مورخین کا یہ منہج تھا کہ سند کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا، جن مورخین نے سند کے ساتھ ذکر کیا کہ جو ہے تاکہ لوگ آ کر کے سند کو پڑھیں، دیکھیں کہ آیا یہ صحیح ہے یا غلط، لیکن بے سوچے سمجھے ان واقعات کو آج لوگ بیان کرتے ہیں، اور اس پر صرف واقعات نہیں بیان کرتے ہیں بلکہ اس پر عقیدے کی عمارت قائم کرتے ہیں، اس پہ عقیدہ جو ہے بناتے ہیں، اور عقیدے کی عمارت ان واقعات پر جو من گڑھت واقعات ہیں اس پر قائم کرتے ہیں۔ یہ عجیب غضب ہوا ہے، لوگوں نے تاریخ کو صحیح طریقے سے پڑھا نہیں، اور اہل تشیع کی سازشوں سے صحیح طریقے سے واقفیت حاصل نہیں کی، جس کی وجہ سے آج اہل سنت کا بھی مزاج جو ہے بدلا ہوا ہے، اور وہ بھی اس واقعے کو لے کر بہت سی غلط فہمیوں کا شکار۔ اس واقعے کو دیکھا جائے حقائق کی روشنی میں تو آج ایک مجلس میں تو یہ وضاحت نہیں ہو سکتی۔ آج کی اس محفل میں صرف اتنا میں ذہن نشین کرانا چاہوں گا کہ بھائی یہ واقعہ کیوں پیش آیا۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہاں جا رہے تھے؟ کیا مقصد تھا کوفہ جانے کا؟ اول شے کس مقصد سے نکلے تھے؟ دیگر صحابہ اور آل بیت کے دیگر لوگوں نے ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اس وقت تقریباً 250 صحابہ موجود تھے، ان لوگوں نے حضرت حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ ان کے ساتھ کیوں نہیں نکلے کوفہ کی طرف؟ آپ کے سگے بھائیوں نے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ 11 بھائی آپ کے ساتھ نہیں گئے، پیچھے رہ گئے، بلکہ روکا بھی آپ کو۔ محمد بن حنفیہ جو آل بیت میں جو ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں جو ہے بہت ہی اونچا مقام رکھتے تھے، علمی حیثیت سے بھی، تقوی طہارت کے اعتبار سے بھی بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ آخر انہوں نے حضرت حسین کو جاتے ہوئے روکا کیوں اور خود کیوں نہیں گئے؟ اپنی اولاد کو کیوں نہیں ان کے ساتھ بھیجا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو اس وقت آل بیت کے سب سے بزرگ ترین شخصیت تھی، یہ کیوں نہیں گئے اور انہوں نے حضرت حسین کو کیوں روکا جانے سے؟ کیا ان لوگوں کو حق و باطل کا پتہ نہیں تھا؟ یہ تھے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر صحابہ و تابعین نے کیوں حضرت حسین کو روکا کہ مت جائیے؟ جی پر غور کرنا ہے، کیا ان لوگوں کو حق نہیں معلوم تھا؟ اگر حضرت حسین کا قدم حق کے لیے اٹھا تھا تو تمام صحابہ مورد الزام ٹھہرتے ہیں، تمام اہل بیت مورد الزام ٹھہرتے ہیں کہ ان لوگوں نے ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا اور بلکہ ان کو روکتے رہے، ہر ممکن کوشش کی کہ نہ جائیں کوفہ۔ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے، کیا اگر امت کسی کو اپنا خلیفہ مقرر کر لے اور اس کی خلافت پر جمع ہو جائے تو ایک دو فرد، چند افراد، خواہ وہ تقوی و طہارت کے مقام و مرتبے کے انتہائی مقام پر فائز ہوں، ان کے اختلاف سے خلافت مجروح ہوگی؟ ایک دو آدمیوں کے خلیفہ نہ ماننے کی وجہ سے کیا اس کی خلافت مجروح ہو جائے گی؟ اور دوسری چیز یہ کہ کیا جب امت کسی پر متفق ہو چکی ہو تو اس سے اختلاف کرنا جائز ہے؟ اس سے اختلاف کرنا جائز ہے؟ اس کے خلاف خروج کرنا یہ کار ثواب ہے؟ اس ناحیے سے سوچیے۔ حضرت حسین کی عظمت، ان کی بزرگی، ان کا مقام، ان کا مرتبہ سر آنکھوں پر ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا جو مقام ہے حضرت حسین کا۔ لیکن اگر امت کسی کی امامت پر، کسی کی خلافت پر جمع ہو جائے تو ایک دو آدمی خواہ تقوی و طہارت کے انتہائی مقام پر پہنچے ہوئے ہوں، ان کا اختلاف اثر انداز ہوگا۔ اس حیثیت سے سوچیے، اس حیثیت سے سوچیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر جیسا کہا جاتا ہے یزید پلید تھا، شرابی تھا، کبابی تھا، زانی تھا، بلکہ اس کو جو ہے ابو جہل اور ابو لہب سے بھی بدتر سمجھا جاتا ہے۔ اس کافر، کسی کافر کو اتنا برا نہیں سمجھتے جتنا آج یزید کو برا سمجھتے ہیں۔ اب بتائیے، یزید اگر اتنا برا تھا تو حضرت حسین کے بھائی محمد جو ہے عبداللہ بن جعفر، آپ کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن جعفر نے اپنی بیٹی کی شادی یزید سے کیوں کی؟ اگر یزید پلید تھا، گندا تھا، شرابی تھا، کبابی تھا تو آل بیت نے اپنی بیٹیاں کیوں دیں؟ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما نے اپنی بیٹی کی شادی، ام محمد کی شادی یزید سے کیوں کی؟ اگر وہ شرابی تھا، کبابی کی، تو کیا آل بیت اپنی بیٹیاں شرابیوں اور کبابیوں کو دیا کرتے تھے؟ یہ سوچنے کی چیز ہے، اس پر غور کرنا چاہیے انسان کو، اس پر غور کرنا چاہیے، قابل غور چیز ہے۔ اسی طریقے سے اگر کربلا میں
حضرت حسین کو مظلومانہ شہید کیا گیا تھا اور یزید نے قتل کیا تھا، تو پھر کربلا کے واقعے کے بعد حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین کی پوتیوں کی، بیٹیوں کی رشتہ داریاں یزیدی خاندان میں کیوں قائم کی گئیں واقعہ کربلا کے بعد؟ کیا اہل بیت اپنی بیٹیاں اپنے قاتلین کو دیا کرتے تھے؟ یہ تمام چیزیں پردے راز میں رکھا جاتا ہے، اس کو واضح نہیں کیا جاتا ہے۔ حضرت علی کی صاحبزادی رملہ کی شادی امیر المومنین مروان کے فرزند معاویہ بن مروان سے ہوئی تھی۔ جمہرۃ الانصاب ابن حزم کی پڑھ لیجیے۔ یہ تھے حضرت علی کی دوسری صاحبزادی، خود امیر المومنین عبد الملک کے عقد میں تھیں، البدایہ والنہایہ میں موجود ہے۔ حضرت علی کی تیسری صاحبزادی خدیجہ امیر عامر بن قریظ العموی کے فرزند عبد الرحمن کو بیاہی گئی تھی، یہ بھی جمہرۃ الانصاب میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے حضرت حسن، حضرت علی کے بڑے صاحبزادے حسن کی ایک دو نہیں بلکہ 6 پوتیاں اموی خاندان میں بیاہی گئیں، 6 پوتیاں اموی خاندان میں بیاہی گئیں۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی 6 پوتیوں کی شادی یزیدی خاندان میں ہوئی ہے۔ سیدہ نفیسہ بنت زید بن حسن کی شادی امیر المومنین ولید بن عبد الملک بن مروان سے ہوئی۔ تو اسی طریقے سے حضرت حسن بن علی کی دوسری پوتی زینب بنت حسن مثنہ کی شادی بھی اسی اموی و مروانی خلیفہ ولید بن عبد الملک بن مروان سے ہوئی، یہ جمہرۃ الانصاب میں موجود ہے تمام چیزیں۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی تیسری پوتی ام قاسم بنت حسن مثنہ عثمان کے پوتے مروان بن ابان کو بیاہی گئیں۔ حضرت حسن بن علی کی چوتھی پوتی امیر المومنین مروان کے ایک فرزند معاویہ بن مروان بن حکم کے عقد میں آئیں۔ اسی طریقے سے حضرت حسن بن علی کی 5ویں پوتی حمادہ بنت حسن مثنہ امیر المومنین مروان کے ایک بھتیجے کے فرزند اسماعیل بن عبد الملک بن حارث بن حکم کو بیاہی گئیں۔ یہ طرح حضرت حسن بن علی کی 6ٹھی پوتی خدیجہ بنت الحسین بن حسن بن علی کی شادی بھی اپنی چچیری بہن حمادہ کے نکاح سے پہلے اسماعیل بن عبد الملک کے سے ہوئی تھی۔ تو اس طرح 6 پوتیاں جو ہے حضرت حسن کی یزیدی خاندان میں بیاہی گئیں۔ یہ سب واقع کربلا کے بعد کے واقعات ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کی قرابتیں بھی جو ہے بنو امیہ کے ساتھ یزیدی خاندان سے رہی ہیں۔ حضرت حسین کی مشہور صاحبزادی سکینہ نے اپنے شوہر مصعب بن زبیر کے مقتول ہو جانے کے کچھ عرصے بعد اپنا ایک نکاح اموی اور مروانی خاندان میں امیر المومنین مروان کے پوتے الاصبع بن عبد العزیز بن مروان سے کیا۔ سیدہ سکینہ حضرت حسین کی بیٹی کا ایک اور نکاح حضرت عثمان ذی النورین کے پوتے زید بن عمرو بن عثمان سے ہوا تھا۔ حضرت حسین کی نواسی ربیعہ بنت سیدہ سکینہ جو ان کے شوہر عبداللہ بن عثمان بن عبداللہ بن حکیم سے تھی۔ تو جو ہے اس طریقے سے امیر المومنین مروان کے پروتے عباس بن ولید بن عبد الملک بن مروان کو بیاہی گئی تھی۔ تو اس طریقے سے حسین کی بیٹیاں اور پوتیاں بھی یزیدی خاندان میں بیاہی گئیں۔ یہ تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے تھے حسن بن حسین بن علی بن حسین۔ ان کی شادی اموی خاندان میں خلیدہ بنت مروان بن انبسہ بن سعد بن العاص بن امیہ سے ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور
پڑپوتے جو ہے اسحاق بن عبداللہ الارقد بن علی بن حسین کی شادی اموی عثمانی خاندان میں سیدہ عائشہ بنت عمر سے ہوئی تھی. تو اس طریقے سے جو ہے یہ رشتہ داریاں، یہ قرابتیں بنو امیہ کی اور بنو ہاشم کی، اہل بیت کی، کس بات کی طرف ہم ماضی کرتی ہیں؟ واقعہ کربلا کے بعد اگر یزید قاتل تھا یا یہ لوگ حضرت حسین کے قاتل تھے تو جو ہے یہ قرابتیں کیوں قائم کی گئیں؟ کیا اپنے مقتولین کے ساتھ، قاتلین کے ساتھ ان لوگوں کی ہمدردیاں کیوں تھیں؟ اپنی بیٹیاں کیوں دیتے تھے؟ تو اس پر ایک قابل غور چیز ہے، یہ سوالیہ نشان ہے. میں سوال کے طور پر کہ اس ناحیے سے غور کریں تو آپ کے سامنے حقیقت واضح ہوگی کہ یہ ڈرامہ رچا گیا ہے. واقعہ کربلا کا ڈرامہ لوگوں نے رچا ہے، ڈرامہ رچا ہے، اور اس کے اندر نمک مرچ مبالغہ آرائی کی گئی ہے، اور اس طرح جو ہے بنو امیہ کو اور یزیدی خاندان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے، امت اسلامیہ کا شیرازہ منتشر کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو اس ناحیے سے یہ قابل غور چیزیں ہیں کہ بھائی ایسا کیوں ہوا. اور پھر دوسری چیز، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ پیش کیا جاتا ہے کربلا کا، کہ 8 ذی الحجہ جو کہ حجاج کرام کے منا جانے کا وقت ہے، حجاج کرام کے منا جانے کا وقت ہے، اس وقت حضرت حسین کو کربلا کے لیے نکال دیا جاتا ہے کہ 8 ذی الحجہ کو آپ مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے، جبکہ تمام حجاج حج کرنے کے لیے منا کا رخ کرتے ہیں. اس وقت حضرت حسین کو یہ بتایا جاتا ہے کہ 8 جو ہے ذی الحجہ کو، یوم الترویہ کو، وہ بجائے حج پر جانے کے کربلا کے لیے روانہ ہو گئے. کیا یہ باور کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اگر 8 ذی الحجہ کو مکہ سے نکالا نہیں جاتا ہے تو 10 محرم کو آپ کی شہادت ثابت نہیں ہوتی ہے. اسی لیے حج چھڑوا کر کے حضرت حسین کو 8 ذی الحجہ کو منا کے لیے روانہ کر دیا، کوفہ کے لیے روانہ کر دیا جاتا ہے. اور پھر اس واقعے کے اندر جو چیزیں ہیں انشاءاللہ دوسری نشست میں اس پر گفتگو ہوگی. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.